الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2017 اور جنوری کی 4 تاریخ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی ہماری نشست میں ہم نے جو روایات آیت الکرسی کی عظمت میں اور فضیلت میں آئی تھی وہ ہم نے بیان کی، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مولانا جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور سے وہ ساری روایات لی گئی تھی۔ اگر آپ اس کو کنسلٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ اور بھی بہت سی روایات اس حوالے سے۔ آج ہم آیت الکرسی کو جو اس کا سٹرکچر ہے اس پہ کوئی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کا جو پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پہ کچھ گفتگو کر چکے۔ آیت الکرسی ایک روایت کے مطابق 10 جملوں پہ مشتمل ہے اور ایک روایت کے مطابق 9 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اگر یہاں تک رکھیں تو پھر 10 جملے ہیں، اگر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں تک رکھیں تو پھر یہ 9 جملے۔ تو ہم 9 جملوں والی روایت کو لے کے چلیں گے، تو ایک ایک جملے کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ اور الہ پہ ہم پہلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ الا ہوا مگر وہی، صرف وہی الہ ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ الحی القیوم، حی ہے وہ، الحی ہے وہ، زندہ ہے، خود زندہ ہے، القیوم اور اس نے باقیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے پوچھا کہ تمہارا خدا تھکتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ 2 شیشے کے برتن لے کے رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے رہے، جب تہائی رات گزری تو ان کو اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی، اور وہ گرنے لگے، گھٹنوں کے بل گرے، پھر کھڑے ہوئے۔ جب رات کے 3 پہر گزر گئے تو ان کو اتنی نیند آئی کہ وہ گر گئے اور وہ برتن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ سب کو تھامے ہوئے ہیں، سب کو زندہ رکھے ہوئے، اگر اس کو نیند آ جائے، وہ سنبھال کے نہ رکھے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ الحی ہے القیوم، ہم بھی زندہ ہیں اور ہم بھی کچھ چیزوں کو قائم رکھتے ہیں، اپنے گھر کا نظام قائم رکھا ہوا ہے سارا۔ تو الحی اور القیوم یہ 2 صفات اللہ کے لیے آئیں اور یہ 2 صفات ہمارے لیے بھی ہیں۔ کیا فرق ہوگا؟ بنیادی فارمولہ یاد رکھیے کہ ہماری زبان یا انسان کی زبان کی یہ کمی ہے، کمزوری ہے، خواہ وہ کتنی بھی اونچی زبان ہو، مثلا عربی سب سے اونچی زبان ہے، اس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ عام مخلوق کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ خالق کے لیے بھی وہی لفظ آ رہا ہے، مخلوق کے لیے بھی وہی لفظ آ رہا ہے۔
لیکن ان میں 3 شرائط اگر یاد رکھی جائیں تو پھر خالق اور مخلوق کے لیے لفظ تو ایک آئے گا لیکن اس کی شرائط مختلف ہو جائے. مثلا الحی ایک صفت ہے زندہ ہونا، القیوم دوسری صفت ہے زندہ رکھنا. زندہ آپ اور میں بھی ہیں، جمادات اور نباتات بھی ہیں، لیکن اللہ کی ہر صفت اس کی ذاتی صفت ہے. مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے. اللہ خود زندہ ہے اور مخلوق کو زندگی اس نے عطا کی. اللہ کی ہر صفت مطلق ہے. مطلق کہتے ہیں انفائنائٹ، لا محدود. اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے اور مخلوق کی ہر صفت محدود ہے. اللہ کی زندگی لا محدود ہے، مخلوق کی جو زندگی ہے وہ محدود ہے. اللہ کی ہر صفت قدیم ہے، مخلوق کی ہر صفت حادث ہے. قدیم کیا ہے؟ قدیم اس لفظ کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کے مقابلے میں حادث وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کبھی نہیں تھی، اب ہے اور کبھی نہیں ہوگی. آپ اپنی اور میری زندگی پہ غور کریں کہ ہم کبھی نہیں تھے، اب ہیں، اور کبھی نہیں ہوں گے. تو ہماری زندگی ایسی ہے. تو اب حی اور قیوم دونوں چیزیں مخلوقات کے لیے بھی آ سکتی ہیں، خالق کی بھی آ سکتی ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کو یاد رکھیں کہ خالق کے لیے ہر صفت ذاتی، لامحدود اور قدیم. مخلوق کی ہر صفت عطائی، محدود اور حادث. اب بولیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ 3 کنسیپٹ ذہن میں نہیں ہیں تو اللہ علم والا ہے تو بندوں میں علامہ بھی ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، اتنے علم والے کہ سب سے زیادہ. تو علامہ کا علم کہیں اللہ سے بڑھ نہ جائے. لیکن یہ 3 صفات اگر آپ کے سامنے رہیں گی تو پھر جو ہے وہ علامہ صاحب اپنے حساب میں رہیں گے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہوگا، لا محدود ہوگا اور قدیم ہوگا. علامہ کا علم عطائی ہوگا، لا محدود ہوگا اور جو ہے وہ حادث ہوگا. تو کہا گیا لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اس کا پہلا جملہ ہے. اب ٹوٹل اس کے 9 جملے بنتے ہیں، تو اس کا جو آخری جملہ دیکھیں وہ بھی پہلے جملے سے ملتا جلتا ہے کہ پہلے جملے میں ہے کہ اللہ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. 2 عظیم نام آ گئے، اور 2 عظیم نام کیا تھے؟ الحی القیوم. تو آخری جملے میں آیا وہوا، اور وہی ہے العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم. اب اس کی جو الفاظ کی پلیسمنٹ ہے وہ دیکھیے کہ پہلے جملے میں بھی 2 بڑی صفات آ گئی اور اللہ کا تعارف آ گیا، اور آخری جملے میں بھی 2 صفات اللہ تعالیٰ کی آئی. وہاں پہ جو آیا اللہ لا الہ الا ہوا، یہاں پہ اس کی جگہ آ گیا وہوا. وہاں پہ آیا الحی القیوم، یہاں پہ آ گیا العلی العظیم. تو یہ 2 جملے جو ہیں، پہلا اور آخری جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. پھر اوپر سے دوسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں آتی اونگ اور نہ ہی نیند. اونگ جو ہے وہ نیند کا پہلا سٹیج ہے. خصوصاً کسی چیز کو گارڈ کرنا، چوکیداری کرنا، پہرے داری کرنا، اس میں ہماری سب سے بڑی دشمن کون سی ہے؟ تھکاوٹ اور نیند. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں کھڑا کر دی جائے کہ تم نے اس چیز کو واچ کرنا ہے، دیکھنا، تو وہ تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند ہونا شروع ہوں گی، سر ڈھلکنا شروع ہوگی اور نیند آ جائے گی. جو بات حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ تم ایسے 2 برتن پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن وہ ساری رات جاگ نہیں سکے، گر گئے اور ان کے ہاتھ سے برتن بھی گر گئے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ گارڈین ہے، سب کا محافظ ہے، سب کا پہرے دار ہے، اسی نے سب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ نیند کا یا اونگ کا کوئی تصور نہیں. یہ تصور قرآن مجید نے دیا. ویسے جو تصورات باقی قومیں ہیں ان میں جو مثلا عیسائیوں میں یا یہودیوں میں یہ جو تورات
پہلے اصل تورات تو گم ہو گئی، جو تورات لکھی گئی بعد میں اپنی یادداشتوں سے، اس میں یہ لفظ تو آ گیا جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قرآن بھی یہ کہتا ہے اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا، لیکن تورات میں یہ لکھا کہ 7ویں دن اس نے آرام کیا، وہ تھک گیا تھا. اس سے ویکنڈ کا کنسیپٹ آیا. تو قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ 7ویں دن اس نے آرام کیا، اسے آرام کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب آپ اللہ کا تصور اپنے پاس سے دیں گے تو اس میں اپنی کمزوریاں لائیں گے. 6 دن کام کرتا رہا، اب 7ویں دن آرام کی تو ضرورت ہے. لیکن جو آیت الکرسی کا خدا ہے اس میں 7ویں دن اس کو آرام کی کوئی، کیونکہ آرام کی احتیاج اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ ضرورت صرف انسان کی ہے یا مخلوقات کی ہے، یہ اس رب کی اور خالق کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ویکنڈ کا کنسیپٹ وہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے ہمارے لیے ویکنڈ ہوگا تو ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم 7ویں دن چھٹی کریں، کچھ آرام کریں، 6 دن بہت کام کر لی. اللہ کو کسی ویکنڈ کی کوئی ضرورت نہیں. پھر کئی ایک قومیں ایسی ہیں گزری ہیں کہ انہوں نے جو اپنے خدا کا تصور رکھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ سال میں 1 دن وہ کہتے ہیں ہمارا خدا مر گیا. ہندوؤں میں بھی جو اوتار اور دیوتا کا کنسیپٹ ہے اس میں بھی وہ مرتے ہیں پھر جیتے ہیں. تو وہ 1 دن انہوں نے سال کا رکھ لیا کہ خدا مر گیا، اگلے دن پھر اس کی نئی مورت بنا کے اس کا نیا جنم ہو گیا اور پھر خدا زندہ ہو گیا اور پھر انہوں نے اس کی رنگ لگیاں منانا شروع کر دیا. انسان نے جو بھی کنسیپٹس دیے ہیں اس میں اس کی اپنی کمزوریوں کی جھلک نمایا. تو کہا گیا کہ الحی القیوم ہے اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی. ادھر سے دوسرا جملہ ہے تو ادھر سے جو سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما، اسے ان دونوں کی، دونوں کون سے؟ یہ جو آسمانوں کا پورا نظام ہے، یہ جو زمینوں کا پورا نظام ہے، اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. ادھر آیا کہ اس کو نیند نہیں آتی اور اس کو اونگ نہیں آتی، اور ادھر سے یہ ہے کہ اس کو یہ تھکاتی نہیں. یہ دونوں جملے آپس میں ملتے ہیں. اللہ نہیں تھکتا، اللہ کو آرام کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے جو ہے وہ اس ویکنڈ کا کنسیپٹ اللہ کے ہاں نہیں. اگر اس نے 6 دن میں کائنات بنائی تو وہ 7ویں دن بھی کام کرتا رہا اور اس کے بعد بھی، اور اس نے آرام نہیں کیا کیونکہ اس کو آرام کی حاجت نہیں. آپ کو اور مجھے آرام کی حاجت ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی حفاظت. پھر ادھر سے تیسرا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں. اور ادھر سے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تیسرا جملہ جو ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ادھر سے جو جملہ ہے وہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں لہو ہے، یہ جو لام ہے لام تملیک کہتے ہیں، ملکیت کا لام. لہو واسطے اسی کے ہیں، اسی کی ملکیت ہے. ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ کی زمینوں میں. جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اس کا مالک ہے. 2 کنسیپٹ ہیں، ایک ہے مالک کا کنسیپٹ اور ایک ہے ملک کا کنسیپٹ. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہی کا کنسیپٹ اور ملکیت کا کنسیپٹ. ملکیت چھوٹی چیزوں کے لیے آتی ہے، اشیاء کے لیے آتی ہے، ہر ایک چیز، جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے. آپ تصور کریں کہ آپ یہاں کسی چیز کے مالک ہیں، لیکن وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہر چیز کا، لیکن اس کی جو بادشاہی ہے، اس کا جو اختیار ہے وہ انسانوں پر اور بڑی چیزوں پہ چلتا ہے. ریاست کا ہیڈ کوئی اور ہے، کچھ چیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں، یہ ملکیت کا تصور. بادشاہ اس کا مالک نہیں ہے لیکن اس کا اختیار چلتا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کا تخت یعنی اس کی بادشاہی، اس نے گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. دونوں کنسیپٹ.
ایک مائکرو ڈائمنشن ہے اور ایک میکرو ڈائمنشن. بڑا اختیار بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، باقی چیزیں لوگوں کے ملکیت میں ہوتی ہے. یہاں کہا گیا کہ ساری چیزوں کا مالک بھی وہ ہے اور بادشاہ بھی وہ ہے. کلی نفی ہوگی کسی بھی اور ہستی کی ملکیت کی یا بادشاہ، دونوں طرح کی. بادشاہ بھی ایک طرح کا مالک ہوتا ہے، لیکن چیزیں مثلا وہاں پہ شہر ہیں، شہروں میں گاڑیاں لوگوں کی ملکیت ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری گاڑیاں بادشاہ کی، لیکن اس بادشاہ کو ان لوگوں پہ اختیار حاصل. وہ یہ کہہ دے کہ ہفتے کے فلاں دن کوئی شخص گاڑی نہیں چلائے گا، ملکیت ان کی ہے، حکم اس کا چل رہا. تو کہا گیا کہ بادشاہ بھی خدا ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے، کرسی کا لفظ ہم عام طور پہ اردو میں بھی اختیار اور بادشاہت کے لیے استعمال کرتے ہیں. وسع کرسی السماوات والارض. اور ویسے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کرسی اور تخت، عرش اور کرسی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ عرش اور کرسی کی مثال اور اس کائنات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک انگشتری رکھ دی جائے. عرش اور کرسی کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی یہ حیثیت ہے کہ جیسے ایک پورے بڑے میدان میں، ایک فٹ بال کے میدان کا، ایک بڑے میدان کا تصور، اس میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے. پوری کائنات اس انگوٹھی کے برابر ہے. اور جو کرسی اور تخت ہے وہ اتنا، ان کا اس کنسیپٹ سے اس کو سمجھایا اللہ کے نبی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا کہ جتنا اس نے دے دیا اس کو. یہ جو سفارش ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ سفارش کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ جا کے کسی کی سفارش اس لیے کرتے ہیں، مثلا ایک جگہ پہ کوئی نوکری ہے، کوئی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں کوئی انجینئر رکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی کلرک رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے درخواستیں دی ہیں، میں ایک بندے کو لے کے آیا ہوں، یا فلاں بندوں نے اپلائی کیا، ان میں سے یہ جو بندہ ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت زبردست آدمی، آپ نہیں جانتے، اس کو رکھ لیں، آپ فائدے میں رہیں گے. یعنی سفارش علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. کوئی ہے جو اللہ کو جا کے کہے کہ معاذ اللہ آپ کو نہیں پتہ، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ٹھیک آدمی، آپ اس کو جو ہے نا معاف فرما دیں. اس لیے سفارش کے مقابلے میں جو جملہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. علم تو اس کا ہے جس نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں جتنا علم وہ جس کو چاہے دے دے. ہمارے ہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں اس کی غیب دانی کی، فلاں نبی غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے، فلاں کو غیب، تو تمام غیب دانی کی نفی ہو جاتی. لیکن الا بما شاء، ہاں اللہ نے اپنے نبی کو کتنا دیا وہ رب جانتا ہے اور نبی جانتا. ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ ہم ناپنا شروع کر دیں، نہ ہی یہ ہماری بحث کا موضوع ہے، نہ ہی اس سوال کا ہماری نجات سے کوئی تعلق ہے. یہ ایک فضول بحث ہے، الجھانے کے لیے، امت کو توڑنے کے لیے، اس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. آیت الکرسی پڑھ لیں، ولا یحیطون بشیء، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں، من علمی، اس کے علم سے، بشیء ذرا بھی، چھوٹی سی بشیء، الا بما شاء، ہاں جتنا وہ کسی کو چاہے دے دے. اب کسی کو اس نے غیب دے دیا تو اللہ کا دیا ہوا غیب ہے، اللہ سے غیب کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا غیب ہے، تو ٹھیک ہے دے دیا اللہ دینے والا ہے، یہاں پہ اس کی نفی نہیں ہے. تو کہا گیا کہ کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں اس کے اذن سے سفارش ہو سکتی. یہ جو سفارش کا جملہ ہے یہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے سورہ بقرہ. 3 دفعہ بالکل نفی آئی ہے، کوئی سفارش نہیں.
ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی مال نہیں، کوئی سفارش نہیں ہو۔ 3 دفعہ یہ بتانے کے بعد آیت الکرسی میں کہا کون ہے، کسی کی ہمت ہے، من ذا الذی، کون ہے، یشفع عندہ، جو اس کے پاس سفارش کے لیے جا سکے، کسی کی مجال نہیں ہے، الا باذنہ، ہاں جس کو وہ اذن دے۔ اب یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ سفارشیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شفاعت باطلہ اور ایک ہوتی ہے شفاعت حقہ۔ شفاعت باطلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی انجام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، برے انجام سے، کوئی اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کو روک لے، یہ شفاعت باطلہ کا کنسیپٹ ہے، اور یہ ہمارے ہاں خوب پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں صاحب کو خوش کر لو، کیونکہ وہ اللہ کا بہت منہ چڑھا ہے، اللہ اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا، روک ہی نہیں سکتا، اللہ معاذ اللہ مجبور ہے اس کے سامنے۔ وہ میرے بزرگ، میرے پیر صاحب، میرے فلاں صاحب، وہ جب کہہ دیں گے تو اللہ کو مانتے ہی بنے گی۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت باطلہ۔ ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر شفاعت کیا ہے؟ یہ الا باذنہ کیا ہے؟ الا باذنہ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ 2 اجازتیں چاہیے کسی کی سفارش کرنے۔ ایک، اللہ جس کو اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دیں وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے سامنے اپنے کچھ بندوں کی عزت افزائی کرے تاکہ میرے بندے، یہ جو میرے بندے، ان کو باقی مخلوق بھی پہچان لے کہ ان کی میرے دربار میں کوئی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں خود القاء کرے گا کہ تم فلاں کی سفارش کرو میرے آگے۔ وہ اٹھ کے اللہ سے سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو یہ بات القاء کی ہوگی، اس کو اجازت ملی ہوگی اور اس کے بارے میں اجازت ملی ہوگی، تب اس کو ہمت پڑے گی، ورنہ تو اس کو ہمت ہی نہیں پڑے گی اٹھنے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بات القاء ہوگی اس کو ہمت پڑے گی، وہ اٹھ کے بات وہی کہے گا کہ جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لیں گے اور ساری مخلوق اس کی طرف دیکھے گی، اچھا یہ تو اللہ کے ہاں بڑی حیثیت والی کی ہستی۔ یہ ہے سفارش کا کنسپٹ۔ اس سے آگے کوئی اللہ سے چھڑا لے گا؟ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مسجد کے ممبر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام روحیں لے کے، تھیلے کا کنسیپٹ دیا گیا، روحیں لے کے جا رہے تھے، اور بیچ میں ایک روح جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی تھی، اور جس کو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مرے، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کے ایسے تھیلے کو جھٹکا دیا، حضرت اسرائیل کا تھیلا ہی کھل گیا، ساری روحیں نکل کے بھاگ گئی، جیسے وہ چوہے نکل کے نہیں بھاگتے، سب بھاگ گئی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روتے روتے اللہ کے پاس گئے کہ دیکھیں نا وہ آپ کا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ اس طرح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر پنگا کیوں لیتا سی ہوتے نا، مسجد کے ممبر سے یہ کنسپٹ ہے۔ یہ شفاعت باطلہ، شفاعت باطلہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ شفاعت حقہ یہ ہے کہ اللہ جس کو اذن دے گا اور جس کے بارے میں اذن دے گا یہ ہوگا۔ اور درمیان کا جملہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے ان کے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے پیچھے۔ اور اس کو آیت الکرسی کے بالکل درمیان میں رکھ دیا گیا کہ اللہ جانتا ہے اس سے پہلے کون سی آیات آئی ہے اور اللہ جانتا ہے اس کے بعد کون سی آیات آئی ہے۔ جس طرح سے اس کی آیات کو پلیس کیا گیا ہے اور وہ کنسیپٹ دیا گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی وہ ہستی، اس طرح کی تحریر، اس آیت میں جو جملے ہیں 9، ان کی جو ترتیب ہے، جس طرح وہ آپس میں ملتے ہیں، پھر درمیان کا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ آگے اور پیچھے، اس جملے کے آگے پیچھے کیا ہے اس کو سب پتہ ہے، ان لوگوں کے آگے پیچھے کیا ہے اس کو سب پتہ ہے، اس کائنات کا آگے کیا تھا اس کے پیچھے کیا ہے اس کو سب کو پتہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔